السلام علیکم کلاس. ہم سبق ملمہ پڑھ رہے تھے تو آج ہم اس سبق کا خلاصہ کریں گے. سب سے پہلے ہم سبق کے اہم نکات دیکھتے ہیں. ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی لڑکی، اوور کوٹ والا نوجوان، غربت چھپانے کی کوشش، انٹر کلاس میں سفر، تھرڈ کلاس ٹکٹ کا راز کھلنا، گرم جوشی ختم ہونا، لڑکے کا غریب ہونا. تو اب ہم انہی اہم نکات کی مدد سے سبق کا خلاصہ لکھیں گے. خلاصہ کچھ یوں ہوگا. ایک لڑکی رات کے 11:30 بجے ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی. گاڑی کے آنے میں 15 منٹ پہلے بھی ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں. اس نے کلی سے ٹکٹ گھر کا پوچھا تو جواب ملا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے. کلی نے وہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس نے سوچا کہ اس کے ریشمی برقعے، خوبصورت چہرے اور عمدہ سامان کی کلی کی نظر میں کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے. کلی نے جب سامان رکھنے کے لیے کہا تو غصے سے بولی، میں ادھر نہیں بیٹھوں گی. اندھیرے میں سڑک پر بوٹوں کی آواز کے ساتھ اسے ایک سایہ نظر آیا. اسٹیشن کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھاری اوور کوٹ پہنے اس طرف آ رہا ہے. لڑکی سمجھی کہ وہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے اور بے ساختہ مسکرا دی. نوجوان نے اسے دیکھا اور ٹائی کی گرہ کستا ہوا ٹکٹ گھر کے پیچھے چلا گیا. کلی نے وہاں سامان رکھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے پھر بیٹھنے سے انکار کر دیا. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. اس نے کلی سے کہا، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ لڑکی بے چینی سے ٹہلنے لگی اور انٹر سیکنڈ کلاس ٹکٹ کے بارے میں سوچنے لگی. دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو امی جان نے خیال ظاہر کیا کہ گھر میں کسی نہ کسی کو عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے. اور یہ سن کر وہ جانے کو تیار ہو گئی. ماں نے جمع پونجی سے 3 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ عقیل لڑکا ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، مگر اس نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا. کلی نے لڑکی کو ٹکٹ گھر کے کھلنے کے بارے میں بتایا تو وہ چپکے ٹکٹ لے آئی. گاڑی پہنچی اور لڑکی ویٹنگ روم سے نکلی تو اسے وہی نوجوان نظر آیا جو سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ انٹر کا پڑھ کر وہ سوچے سمجھے بغیر اس میں داخل ہو گئی. کلی سے سامان رکھوایا اور اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی. کلی اٹھنی دیکھ کر خوش ہو گیا. لڑکی اطمینان سے اٹھی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا. گاڑی چل پڑی تو لڑکی اس خیال سے کانپ اٹھی کہ اگر اس کا ٹکٹ چیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس ملمہ کا کیا فائدہ جو معمولی رگڑ سے اتر جائے؟ آسمان پر صبح کی روشنی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی. اب لڑکی منزل مقصود کے قریب تھی. اتفاق تھا کہ لڑکے کو بھی وہیں اترنا تھا جہاں وہ اتری تھی. وہ نوجوان سے قبل گیٹ پاس کر کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی. گیٹ کے قریب پہنچی تو نوجوان اسے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا. ٹکٹ لڑکی کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ لگ رہا تھا. آخر کار اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے
اسے ٹکٹ دینا پڑا۔ وہ نہایت بوجھل ہو کر باہر نکلی۔ اب اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ شاید اس کی نگاہوں میں اب اس کا کوئی درجہ نہ تھا۔ اس احساس سے وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا نے گرم جوشی سے استقبال کیا، مگر وہ بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ بہت اصرار پر چائے پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ چچا زاد، بہن پیچھے سے آئی اور اس کے برقعے کی تعریف کرنے لگی۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سفر کے تمام واقعات رہ کر یاد آ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنا خیال بٹانے کی غرض سے پڑوسن کے گھر جھانکا۔ گوبر سے لتے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی شخص دھوپ لے رہا تھا۔ لیٹے ہوئے اس شخص نے کروٹ لی تو لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے تھک گیا۔ وہ اسٹیشن کا امیر زادہ تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں کھونٹی پر اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ لڑکی نے چچا زاد بہن سے پڑوسی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا رہتا ہے۔ لڑکا شہر میں پڑھتا ہے اور خاتون ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے۔ اوکے کلاس، ہمارا خلاصہ یہیں تک تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔